الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا إلى آخر الآية. صدق اللہ العظیم. میرے دینی و ایمانی بھائیوں، عزیز بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جینے اور مرنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارا دین اسلام عطا فرمایا ہے. یہ دین بڑا پاکیزہ دین ہے. اس دین کا ہر عمل پاکیزہ ہے اور اس دین کا ہر عمل اللہ کے بندوں کو سکون اور اطمینان دلانے والا ہے، اور اس دین کا ہر عمل اللہ کے بندوں کو حیا اور شرم پیدا کرنے والا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اسلام کی جتنے بھی احکامات ہیں، چاہے اس کا تعلق مال سے ہو، زکوٰۃ ادا کرنا مال ہے، مالی عبادت ہے، چاہے اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اور اسی طرح شادی بیاہ کرنا، یہ بھی انسان کے لیے ایک پاکیزہ حیا پیدا کرنے والی عبادت ہے. اسلام کا ہر حکم کے اندر حیا پایا جاتا ہے. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے اسلام میں کہ جس کے اندر حیا نہ ہو. میرے عزیز بھائیوں، اسی حیا کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کے اسی پاکیزہ عبادت کو، اسی پاکیزہ طریقے کو خراب کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، اور اسلام جیسا مقدس ترین، پاکیزہ ترین دین جو لوگوں کو پاکیزہ بناتا ہے، اسے ختم کرنے کے لیے دنیا کے اندر نئے نئے طریقے سے بے حیائیوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. نئے نئے طریقے سے بے حیائیوں کو معاشرے میں، سوسائٹی میں پھیلانے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، اور پورا معاشرہ دیکھتے دیکھتے بے حیا بن چکا ہے. میرا عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہ بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ دیکھو، بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے حیائی کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے قریب مت جاؤ. بے حیائی کسے کہتے ہیں میرے عزیز بھائیو؟ بے حیائی اس کو کہتے ہیں جس کے اندر اللہ کی نافرمانی پائی جاتی ہو. انسان اللہ کا نافرمان بنتا اور اس کے 5-7 بوڑی ہیں، وہ پورے گناہوں میں ملوث ہوتے ہو، اور گناہ کا کام دیکھ رہی ہو، زبان گناہ پک رہی ہو، اور کان گناہ کے کام اور گناہ کی باتیں سن رہے ہو، ہاتھ گناہ کی چیزوں کو پکڑ رہے ہو، پیر گناہ کی طرف چل رہے ہو. اسے کہتے ہیں بے حیائی. اور سب سے بڑی بے حیائی انسان کا اپنے اندر کی حیا جو ہے کپڑوں کو نکال دینا، عورتوں کا برہنہ ہو جانا، یا آدھے کپڑے پہننا، نیم کپڑے پہننا، نیم برہنہ ہو کر کے معاشرے میں، سوسائٹی میں پہن کر کے مردوں کا ورگلانا، اور مردوں کا بے حیا ہو کر کے اپنے رانوں کو دکھانا، اپنے جسم کے حصوں کو دکھانا. یہ سب بے حیائی کے وہ کام ہیں جو معاشرے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اور آج کل تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے معاشرے کے اندر اتنی گندگی اور اتنی پلیدگی اور اتنی قباحت اور خباثت پھیلائی جا رہی ہے. اللہ کی پناہ، کوئی اچھا مسلمان مومن بندہ اگر موبائل کو اپنے کام کے لیے یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بار بار بے حیائی کے ایڈورٹائزمنٹ اسے برباد کر دیتے ہیں. بار بار ایک مومن نمازی بندہ جب یوٹیوب اوپن کر کے اپنی کوئی اچھی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے یا موبائل میں سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو بے حیائی کی تمام راستے اس کے لیے آہستہ آہستہ کھلتے چلے جاتے ہیں. میرا عزیز بھائیو، اللہ تعالیٰ نے ایسے بے حیائی کی چیزوں سے منع فرمایا. اور یاد رکھیے،
جو انسان بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، بے حیائی کو دیکھتا ہے، بے حیائی کو اپنے اندر پیدا کرتا ہے، ان کا انجام اس دنیا میں بہت برا ہوا ہے۔ وہ عورتیں جو بے حیائی کے کام کرتی ہیں، ٹک ٹاک بناتی ہیں یا سوشل میڈیا پر شارٹ ویڈیوز بنا کر کے دیکھتی ہیں، اپنے آپ کی نمائش کرتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، اپنی آواز کے ذریعے سے مردوں کو رلاتی ہیں، اللہ نے ایسی عورتوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور دنیا میں ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ نے عذاب میں مبتلا کر کے دکھا دیا کہ ایسی عورتیں جو دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلانے والی تھیں، اللہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ ایسے مرد جو دنیا کے اندر بے حیائی میں ملوث تھے، اللہ نے ان کا انجام کیا کیا، اللہ نے ان کا آخری انجام جو بربادی اور ہلاکت کا کیا، وہ ہمارے سامنے واقعات کی روشنی میں کتابوں میں لکھے پڑے پڑے۔ عزیز بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش منها ما ظهر منها وما بطن۔ اللہ قرآن مجید میں صاف صاف بیان فرماتا ہے سورہ اعراف کی 33 نمبر آیت میں، اے نبی آپ لوگوں سے کہو بے شک میرا پروردگار فاحش چیزوں کو، بے حیا چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ اللہ نے حرم کہا، یعنی اللہ نے بے حیائی کو حرام قرار دیا۔ قرآن مجید میں صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی بیان فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کہ جو چیزیں بے حیائی کی، چاہے وہ دل کے اندر پیدا ہونے والی ہو یا جسم کے اوپر، ایک بے حیائی کی چیز ہے دل میں پیدا ہونا۔ انسان سوچتا ہے میں زنا کروں گا، انسان سوچتا ہے میں فلاں لڑکی سے بات کروں گا، انسان سوچتا ہے کہ میں فلاں بدکاری کروں گا، یہ دل کے اندر ہے۔ اللہ نے کہا اس سے بھی بچو۔ اور ایک انسان ہے آنکھوں سے عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے، اجنبی عورتوں کو دیکھ رہا ہے، تاک رہا ہے، اور موبائل میں گندی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اس کا تعلق ظاہر سے ہے، انسان کے اوپر سے ہے، اور وہی دل کے اندر چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اے لوگو وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ایسے بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ صاف صاف الفاظ میں سورہ نور میں 19 نمبر آیت میں بیان فرمایا، إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ یہ آیت بڑی ڈرانے والی ہے ان لوگوں کو جو دنیا کے اندر بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، بے حیائی کو پھیلاتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ آج عام ہو گیا ہے دنیا کا پڑھا لکھا معاشرہ، مسلمان وہ معاشرہ جو دنیا ایجوکیشن حاصل کر رہا ہے، اسے دین سے کوئی واسطہ نہیں ہے، بیٹا بیٹی ماں سب مل کر کے ویڈیو بنا رہے ہیں، سب مل کر کے ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں سوشل میڈیا پر۔ برہنہ بیٹی کو نیم کپڑے، نیم برہنہ بیٹی کو آج سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں، اپنی بہنوں کو سوشل میڈیا پر دکھا رہے ہیں، ٹک ٹاک بنا کر کے پھیلا رہے ہیں، اور نہ جانے کئی قسم کی بدکاریاں اور بدنمائیاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ باپ بھی بڑا خوش ہے، بھائی بھی بڑا خوش ہے، گھر والے بھی خوش ہیں کہ ہماری بیٹیاں اس مقام پر پہنچی کہ ان کے فالوورز اتنے ہو گئے، اتنے ملینز میں ان کے فالوورز ہو گئے، ان کے ملینز میں ان کے سبسکرائبر ہو گئے، اتنے ملینز میں لائک آ گئی ایک ویڈیو کو بنانے کی بنیاد پر۔ یاد رکھیے یہی ویڈیو، یہی بدکاریاں، یہی فحاشیاں، چاہے وہ مرد کرے چاہے عورت کرے، اللہ نے کہا جو لوگ معاشرے میں بدکاری پھیلاتے ہیں وہ یہ بات سن لے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہ یہ بات سن لے، لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میرا دل بھائیو، یہ فلم انڈسٹری کے جتنے لوگ ہیں اور فیشن شو کے جتنے لوگ ہیں، دنیا میں فیشن کو پروموٹ کرنے والے، دنیا میں فیشن کو پھیلانے والے، دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلانے والے اور اسے عام کرنے والوں کا انجام اس دنیا میں یہ ظاہر میں دکھنے والے فلم انڈسٹری کے لوگ جن کے پاس کروڑوں کروڑ روپیہ، عالیشان بنگلوں میں رہنے والے، بڑے بڑے مخمل کے بستروں میں سونے والے، ان کی زندگی کا اگر موازنہ کیا جائے تو ان کی زندگی میں ایک آنے کا سکون آپ کو نہیں ملے گا، ایک آنے کا آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ ان کی زندگیاں بے سکونی اور بے قراری کے آخری درجے میں ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اس گندگی سے بچ کر کے اسلام میں صحیح داخل ہو گئے۔ کتنے ایسے
ہیروئنس ہیں، کتنے ایسے ہیروز ہیں جو اس گندے تالاب سے نکال کر کے، جو اس خبیث اور گندے تالاب سے نکل کر کے وہ اسلام کے اندر 100% مکمل دین کو اختیار کرنے والے بن گئے، اور انہیں اپنی زبانوں سے اقرار کیا جب تک ہم اس گندے تالاب میں تھے تو ہمارا جسم ہمارا نہیں تھا، ہمارا باڈی کا کوئی پارٹس ہمارا نہیں تھا، ہزاروں لوگ ہمارے جسموں کو نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے، لیکن ہمیں کوئی سکون نہیں تھا، پیسوں کے انبار ہمارے پیروں میں تھا۔ کتنے ہیروئنس نے اپنے واقعات کو بیان فرمایا۔ میرے عزیز بھائیوں، کیوں بے حیائی ایک گندا کیڑا ہے جو انسان کو ظاہر میں خوبصورت بناتا ہے، اندر سے یہ کیڑا دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اور سکون کو غارت کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں آپ کو واقعات کی روشنی سناتا ہوں۔ جو لوگ اس دنیا میں یہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں، کتنے عورتیں، مسلمان نوجوان لڑکیاں اپنی آواز کے ذریعے، اپنے جسم کے ایکٹنگ کے ذریعے سے اور اپنی میٹھی میٹھی سریلی آوازوں کے ذریعے سے سوشل میڈیا پر ویڈیو کو اپلوڈ کرتی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں کو ورغلاتی ہیں، یہ سمجھتی ہیں کہ دنیا میں ہم یوٹیوب کے ذریعے سے پیسہ کما رہے ہیں، دنیا میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہم نام کما رہے ہیں، جبکہ شریعت میں عورت کی آواز بھی پردہ ہے، شریعت میں عورت کا چہرہ بھی، عورت کے چہرے کے ساتھ، عورت کے پورے جسم کے ساتھ عورت کی آواز بھی پردہ ہے۔ عورت اپنی آواز کو بھی کسی اجنبی مرد کو سنا نہیں سکتی، عورت پر حرام ہے کہ اس کی آواز کوئی اجنبی مرد سنے۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کیا ہو رہا ہے؟ عزیز بھائیوں، آئیے میں ایک دو واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ عربی کے اندر بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں جس کے اندر بے حیائی پھیلانے والے، بدکاری کے اندر سوشل میڈیا پر اپنے ویڈیوز اپلوڈ کرنے والوں کا انجام اس دنیا میں جو ہوا، انہوں نے، دنیا والوں نے دیکھا، اور آج بھی ہمیں ان واقعات سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ ابن کثیر، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، قرآن مجید کی بہت بڑی تفسیر لکھی ہے، تفسیر ابن کثیر۔ آپ حضرات جانتے ہو نہ جانتے ہو، انہوں نے ایک واقعہ نقل فرمایا ہے اس آیت کی روشنی میں۔ وہ واقعہ یہ ہے، یہ یاد رکھیں، جو بندہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں اور جو انسان بے حیائی کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی کے انجام کو برباد کر دیتے ہیں۔ چاہے وہ بندہ کتنا بڑا عابد کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندہ کتنا بڑا عبادت گزار کیوں نہ ہو، چاہے وہ بندہ کتنا اللہ کا فرما بردار کیوں نہ ہو، اگر وہ بے حیائی کرتا ہے اور توبہ کے بغیر مرتا ہے، اللہ اس کا انجام بہت برا کرتا ہے۔ مصر ہم جانتے ہیں، ایجپٹ، آج ایجپٹ جسے کہا جاتا ہے، مصر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بیان فرمایا۔ مصر کے اندر ایک بہت بڑا اللہ کا عبادت گزار نوجوان تھا، جامع مسجد، مصر کی جامع مسجد میں اس کا کام تھا اذان دینے کا۔ چونکہ اس زمانے میں مائک سسٹم نہیں تھا، ساؤنڈ کا سسٹم نہیں تھا، تو لمبا منارہ ہوتا تھا، اس منارے پر کھڑے ہو کر کے، منارہ کھلا ہوتا تھا، اس منارے پر کھڑے ہو کر کے اذان دیتے تھے مؤذن حضرات۔ یہ بندہ 5 ٹائم نوجوان، خوبصورت نوجوان، اللہ کا عبادت گزار بندہ، تہجد کا عبادت گزار، تہجد گزار بندہ، رات و دن اللہ سے رونے والا بندہ، یہ ایک دفعہ ہر دن، ہر 5 ٹائم اذان دینے کے لیے منارے پر چڑھتا تھا، منارے پر چڑھ کر کے اذان دیتا تھا۔ ایک دن کیا ہوا کہ مسجد کے کنارے میں عیسائی کا ایک گھر تھا، عیسائی شخص کا ایک گھر تھا، اور اس کی ایک حسین و جمیل اور خوبصورت لڑکی تھی۔ ایک مرتبہ اذان دینے کے لیے نوجوان اوپر چڑھا، اوپر چڑھتے ہوئے اس کی اذان دینے کے لیے جیسے اس نے اپنے ہاتھوں کو کانوں پر رکھنے کے لیے، انگلیوں کو کانوں پر رکھنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو اس کی نظر اس کی خوبصورت نوجوان بیٹی پر پڑی۔ اس کا دل اس پر آ گیا، فریفتہ ہو گیا۔ جب وہ نوجوان منارے پر کھڑا ہوا، اس کی نظر اس نوجوان حسین و جمیل عورت پر پڑی تو اس کا دل اس پر آ گیا۔ اذان دیے بغیر نیچے اتر گیا، اذان دینے کے بغیر ہی نیچے اتر گیا، اور آ کر کے بغل میں، چونکہ مسجد کے بغل میں گھر تھا، آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سچا پکا واقعہ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، عربی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو عیسائی ہوں،
میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو عیسائی ہوں، اور میرے ابو جان آپ سے ہرگز میرا نکاح نہیں کرائیں گے، یہ شادی آپ سے نہیں کرائیں گے، آپ مسلمان ہیں، میں عیسائی ہوں۔ اس نوجوان کے دل میں اس کی محبت اتنی راسخ ہو گئی تھی، اتنی بھر گئی تھی، اس نے کہا کہ میں عیسائی بن جاتا ہوں، میں خود عیسائی بن جاتا ہوں۔ میرا عزیز بھائیو، وہ عیسائی بنا، اس کے باپ نے آ کر کے انتظار کیا، اس کے بعد آپس میں ان دونوں کی بات چیت ہوئی اور شادی کا ہونا فکس ہو گیا۔ اس کے بعد یہ نوجوان مسجد میں اذان دینے کا کام چھوڑ کر کے ایک دفعہ اس کے گھر کی چھت پر چل رہا تھا، اچانک پیر پھسلا اور زمین پر گر گیا اور وہیں مر گیا۔ علماء نے لکھا ہے، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بے حیائی کا وبال یہ ہوتا ہے جو انسان مرنے سے پہلے بے حیائی کو نہیں چھوڑتا، اپنی آنکھوں سے غیر اجنبی عورتوں کو دیکھنا نہیں چھوڑتا، اپنی آنکھوں سے ویڈیوز گندی گندی بلو فلمیں دیکھنا نہیں چھوڑتا، اور نظر میں گندی گندی پورن فلمیں سے نہیں دیکھنا چھوڑتا، انسان بغیر توبہ کے مرتا ہے، آخری انجام کفر کے حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ آخر وہ نوجوان اذان دینے والا مؤذن جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو مناتا تھا، رات میں تہجد پڑھ کر کے اللہ کے سامنے روتا تھا، گندے عمل کی وجہ سے، بے حیائی کی وجہ سے کفر کی حالت میں مرا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا گیا۔ یہ واقعات ہم نوجوانوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ آج ہر نوجوان کے ہاتھ میں موبائل جو فحاشیت کا بڑا گندا مرکز ہے، یہ موبائل جو گندگیوں کا ایک بڑا گھر ہے، اس گھر میں ہر نوجوان لڑکیاں پھنسے ہوئے ہیں، انہیں محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کتنا گندا کام کر رہے ہیں، انہیں یہ محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کتنی گندی نالی میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ راتوں رات نوجوان موبائلوں کی گندگی فحاشیت میں، اس گندے ندی نالے اور تالاب میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیو، ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اور بھی کئی واقعات ہیں، اور ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سن کر کے سناتا، پڑھ کر کے سناتا ہوں۔ یہ واقعہ مرد کا ہوا، یہ واقعہ نوجوان مرد کا ہوا جس نے فحاشیت کی وجہ سے ایک عورت پر فریفتہ ہوا اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ میرے عزیز بھائیو، ایک واقعہ ایک عورت کا گجرات کے اندر احمد آباد ہے۔ احمد آباد کو کون نہیں جانتا؟ گجرات کا مشہور اور معروف گاؤں احمد آباد۔ کئی واقعات کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، سارے واقعات کو بیان کرنے کا ٹائم نہیں ہے، ایک دو واقعات بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے عبرت ہو جائے۔ ایک لڑکی تھی، مسلمان لڑکی، ماشاءاللہ عالیشان گھرانے والی، نوجوان لڑکی، ماشاءاللہ اس کا باپ بڑا مالدار تھا۔ آج کل مالداروں کو کیا شوق پڑتا ہے؟ جب پیسہ آتا ہے تو ان کو دین سمجھ میں نہیں آتا، جب پیسہ مال و دولت کی ریل پیل ہوتی ہے تو شادی بیاہ میں دین سمجھ میں نہیں آتا، ان کی بچوں کے لیے دین سمجھ میں نہیں آتا، ان کے بچوں کے لیے دین سمجھ میں نہیں آتا، سب کچھ پیسہ کرتے ہیں اور پیسے پر مالدار مرتے ہیں، اپنی شادی بیاہ میں اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، اپنی شادی بیاہ کے اپنی بیٹیوں کی شادی میں اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت میں اسلام کے خلاف جاتے ہیں، اور اپنے بچوں کے لیے مسلمان کی جو باؤنڈریز ہیں اسلام کے اس کو پار کرتے جاتے ہیں۔ میری بیٹی اگر گندا کام کری تو وہ بہت اچھی، محلے کی غریب کی بیٹی اگر بغیر پردے کے بازار کو آئی تو وہ خراب۔ یہ ہمارا مینٹلٹی بنا ہوا ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہی مینٹلٹی ایک مالدار احمد آباد گجرات کے اندر ایک نوجوان، ایک مالدار آدمی کا تھا، اس کی ایک اکلوتی بیٹی، ہر دن بن سور کر کے، ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر کے، ناخن میں نیل پالش کر کے، پیروں کو اچھی طرح سجا کر کے، خوبصورت سے خوبصورت کپڑے زیب تک کر کے، اپنے بالوں کو لہرا کر کے، یہ نوجوان لڑکی اپنے باپ کی گاڑیوں میں گھومتی تھی، گاڑیوں میں گھوم رہی ہیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بیٹی کو ایک مہلک بیماری دی، لا علاج بیماری، جیسے کینسر بیماری آج کل لا علاج بیماری ہے، اکثر مالداروں کے گھر یہ لا علاج بیماریوں میں ملوث بھرے پڑے ہیں، جن کو اللہ نے مال و دولت دیا، صحیح وہ استعمال نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کا پیسہ بیماریوں میں بہا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ٹینشنوں میں ان کا پیسہ بہا دیتا ہے۔ وہ پیسہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا، صحیح خرچ نہ کرنے کی بنیاد پر، صحیح زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی بنیاد پر، غریبوں کا خیال نہ کرنے کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ ان کو لا علاج بیماریوں میں ملوث کر دیتا ہے۔ آج کئی سارے مالداروں کے گھروں میں کینسر کے پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں، یہ ہماری عبرت کا سامان ہے۔ یہی چند سالوں کا واقعہ، وہ نوجوان لڑکی کسی بیماری میں ملوث ہو گئی، لا علاج بیماری، چند دنوں کے بعد اس لڑکی کا انتقال ہوا، لوگ اسے دفن کر کے
دفن کرنے کے لیے قبرستان لے کر کے گئے. باپ بھی موجود ہے, بھائی بھی موجود ہیں, سارے لوگ موجود ہیں. دفن کر کے جیسے یہ لڑکی کو گھر والے واپس آئے, ماں کے خواب میں بیٹی آ کر کے کہتی ہے, امی جان میں زندہ ہوں قبر میں, مجھے قبر سے باہر نکال دو. میں قبر میں زندہ ہوں, مجھے قبر سے باہر نکال دو. ایک دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن یہ واقعہ خواب کے اندر ماں کو بتلایا گیا. وہ عورت فوراً اپنے گھر والوں کو, اپنے شوہر کو بتائی. اس کے بعد 2 پولیس کو لے کر کے اس کے قبر کو کھودا گیا. کیا دیکھتے ہیں, جیسے قبر کو کھودا گیا, قبر کو نکالا گیا تو اس کے بالوں میں 2 کالے کالے ازدہے لگے ہوئے. اس کی جو زلفیں تھیں, جس کو وہ معاشرے میں گلیوں میں پہلا کر کے چلا کرتی تھی, زلفوں کو بکھرا کر کے چلا کرتی تھی, اس کی زلفوں پر 2 ازدہے کالے کالے ملوث ہیں. اس کے چہرے پر جو کہ وہ میک اپ کیا کرتی تھی, ایسے زہریلا چپکنے اس کے چہرے پر پڑے ہوئے ہیں, اور اس کے نیل پالش جو تھے وہاں پر زہریلے کیڑے چپکے ہوئے ہیں. سارا عالم لوگوں نے دیکھا. فوراً پھر اسے اسی حالت میں لایا گیا اور لا کر کے پھر چند دنوں کے بعد پھر اس کا ایسے جو مدہوشی کی حالت میں اللہ بتانا چاہتا تھا, ایسے کئی سے واقعات ہیں کہ دوبارہ قبر کو کھودا گیا, پھر انسان کو عبرت کا سامان دکھایا گیا. عربی میں کئی کتابیں لکھی گئی ہیں. یہ اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے عزیز بھائیو, دوبارہ اسے دفن کیا گیا. اسی حالت میں اسے دفن کیا گیا. چند دنوں کے بعد اسے پکڑنے کو کوئی تیار نہیں تھا. قبر سے نکالنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ زہریلے کیڑے اس کے جسم سے ہٹتے چلے گئے, دور ہو گئے. پھر اس کو لایا گیا, پھر وہ کیڑے ہٹنے کے بعد اسے قبر میں دوبارہ دفن کیا گیا. جب اس کی ماں سے یہ منظر پوچھا گیا, اکثر لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ آخر ایسا عذاب اس عورت پر کیوں ہوا. اس کی ماں نے کہا کہ میری بیٹی ہمیشہ میک اپ میں, ہمیشہ بالوں کو بکھراتے ہوئے, ہمیشہ نیل پالش کرتے ہوئے, ہونٹوں کو لپسٹک لگاتے ہوئے معاشرے اور گلی میں گھومتی تھی. یہ عبرت کا انجام اللہ تعالیٰ نے بتایا. اور بھی کئی سارے واقعات ہیں. کن کن واقعات کو میں بیان کروں میرے عزیز بھائیوں, یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. بے حیائی اللہ کو پسند نہیں ہے, بدکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی بہو بیٹیوں کی اچھی طرح تربیت کریں, انہیں ایسے کاموں سے روکیں جو بے حیائی کو پروموٹ کرتی ہوں. میرے پیارے حبیب نے بیان فرمایا, جب کوئی عورت گھر سے پرفیوم لگا کر کے نکلتی ہیں, جب کوئی عورت گھر سے باہر پرفیوم نکال کر کے نکلتی ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس عورت پر لعنت برساتے ہیں, اس عورت پر اللہ کی پٹھار ہوتی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ, بخاری کی حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا, جو عورت نیم برہنہ کپڑے پہن کر کے بازاروں میں اور گلیوں میں گھومتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اس کو جنت حرام قرار دیتے ہیں, یہاں تک کہ وہ عورت جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. بے حیائی کو پروموٹ کر رہا ہے. یہ موبائل میں گندی چیزیں دیکھ کر کے ہمارا نوجوان لڑکے کا طبقہ, نوجوانوں کا طبقہ بے حیاؤں میں ملوث ہیں. سر کے تالوں سے لے کر کے پیر کے تلوے تک نہ جانے باپ کو معلوم نہیں ہوتا. بیچارہ باپ اچھی تمنا لے کر کے بیٹا ہے, میرا بیٹا اچھا پڑھ رہا ہوگا, میری بیٹی اچھی پڑھ رہی ہوگی, لیکن بیچارہ باپ بھی کیا کرے گا, وہ ان کے ہاتھ میں ایسی خبیث چیز دے دی گئی ہے جو ان کے دلوں کے اندر گندے نالے میں ڈبو کر کے انہیں برباد کرتی چلی جا رہی ہے. میرے عزیز بھائیوں, میں نے واقعات کی روشنی میں, قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں چیزیں بیان کی ہیں. یہ سب ہمارے لیے عبرت ہیں, یہ سب ہمارے لیے سنبھلنے سدھرنے کے سامان ہیں. آج سے تہیہ کریں کہ ہم بھی انشاءاللہ بے حیائی سے بچیں گے. اگر آپ یوٹیوب میں گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں, یاد رکھیے انجام بہت برا ہوگا. خدا کے لیے چھوڑ دیجیے. میرے نوجوان دوستوں, مزہ آئے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث ہے, آنکھوں کا زنا فزنا العین عن نظر. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے. یہ دیکھنا, آنکھوں کا زنا صرف شرمگاہ زنا نہیں ہوتا, صرف شرمگاہ کا زنا نہیں ہوتا. آنکھوں کا زنا گندی چیزوں کو دیکھنا ہے. ہمارے نوجوان سمجھتے نہیں ہیں اور یوٹیوب پر نہ جانے کتنے گندی گندی چیزوں کو دیکھ کر کے اپنی نوجوانی کو برباد کرتے ہیں. شادی سے پہلے شادی کی طاقت کو ختم کر دیتے ہیں, اور معاملہ شادی کے بعد طلاق اور خلا کا واقعات ہزاروں ہمارے سامنے پیش آتے ہیں. اسی لیے میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, خدا کے لیے اپنے حیا کے اپنے اندر حیا پیدا کیجیے. بے حیائی کی ساری چیزوں کو چھوڑ دیجیے, اپنی زندگی کو پاکیزہ بنائیے. انشاءاللہ اللہ آپ سے خوش ہوگا, اللہ آپ سے راضی ہوگا, اللہ آپ کو پاکیزہ بیوی دے گا. آپ اگر پاکیزہ رہے تو یاد رکھیں آپ کی بیوی بھی پاکیزہ ملے گی. اگر آپ پاکیزہ نہ رہیں, اگر آپ گندے نالی کے کیڑے بن کر کے رہیں, آپ کی شادی تو ہو جائے گی, آپ کی جو بیوی بن کے آئے گی وہ بھی کہیں نہ کہیں گندی نالی کا کیڑا رہے
رہے ہوگی، اپنی نوجوانی کے عالم میں آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا، چند دنوں کے بعد بیوی کی حقیقت آپ کے سامنے اور آپ کی حقیقت بیوی کے سامنے کھل کر کے آ جائے گی۔ اسی لیے خود پاکیزہ رہیے، اپنے آپ کو پاکیزہ کیجیے۔ ذمہ داروں سے کہوں گا، ماں باپ سے کہوں گا، پیرنٹس سے کہوں گا، اپنی بچیوں کو پاکیزہ زندگی عطا کیجیے تاکہ ہماری بچیاں خوش و خرم رہیں اور گندے نالے سے ہم سب کی حفاظت رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حیا کا پاسدار بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔